بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جو کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سائمن سینک کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے لیڈرز ایٹ لاسٹ۔ بیسیکلی یہ کتاب ایک لیڈر کے اوصاف کے بارے میں ہے، جس میں یہ بتاتا ہے کہ ایک اچھے اور کامیاب لیڈر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں۔ میں جو بحری فوج ہوتی ہے، جو نیوی ہوتی ہے، جب وہ رات کو کسی جگہ پہ کیمپ لگاتی ہے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے جونیئر لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے جو سینئر ہوتے ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو ہوتے ہیں، ہائی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یوں اگر کھانا کم پڑ بھی جائے تو وہ اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ ہائی قیادت ہو، وہ رات کو بھوکی ہو، لیکن اس کے جو فوجی ہیں یا اس کے جو جوان ہیں وہ کبھی بھوکے نہ سوئیں۔ تو یہ ایک رہنما کی ایک بہترین مثال ہے کہ عملی طور پر جو بہترین رہنما ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لیتے ہیں۔ مشکل، مصیبت، اچھے برے ہر حال میں وہ اس دیوار کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس کتاب کے اندر جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 7 ایسی چیزیں ہیں اس کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ایک لیڈر کو نا اپنے جو ماتحت ہیں ان کے لیے کرنی چاہیے۔ ان میں سے جو نمبر 1 پہ وہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کی حفاظت کر رہے ہوں، یعنی آپ کی ذات ان کے لیے ایک حفاظتی دیوار کا کام کر رہی ہو، کیونکہ جب آپ اپنے ماتحت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں لائف میں آپ کے لیے، آپ کے کام کے لیے۔ تو جب آپ ان کو ایک پروٹیکشن اور ایک حفاظتی دیوار مہیا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سیف فیل کرتے ہیں، وہ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنی کمپنی کو بھی وہ فائدہ پہنچائیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا۔ جو انسانی جسم کے اندر ایک کیمسٹری ہوتی ہے جو مختلف چیزوں کو مختلف حالات میں کنٹرول کرتی ہے۔ بیسیکلی سائنس جو ہے وہ ان 4 کیمیکلز، جو 4 قسمیں ہیں، ان سے پیدا ہونے والے کیمیکلز کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 پہ جو وہ بیان کرتی ہے اس کا نام ہے انڈورفن، یعنی یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمارا جسم خارج کرتا ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا مشقت کرتے ہیں، تو اس وقت یہ کیمیکل ہمیں ایک اچھا محسوس کرواتا ہے، ایک خوشگوار موڈ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہ جو کیمیکل ہوتا ہے یہ انسان کے اندر صبح اٹھنے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا ایک جذبہ جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ہے اس کا نام ہے ڈوپامائن۔ تو یہ انسان کے اندر جو ہے یہ کام مکمل کرنے کا شعور پیدا کرتا ہے اور یہ بھی بستر سے اٹھنے اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا جو نیورون ہے یا جو کیمیکل ہمارا جسم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے سیریٹونین۔ یہ جو کیمیکل ہوتا ہے یہ ہمارے اندر جذبہ، تفاخر اور خوشی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی کام ہم کرتے ہیں، کوئی ہمارا کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہماری طرف سے ریئیکشن آتا ہے، جو ہماری طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اس چیز کو یہ شو کرتا ہے۔ اس کو سوشل کیمیکل بھی کہا جاتا ہے، سیروٹونینز کو۔ تو یہ جو ہے یہ کیمیکل یہ ہمیں لوگوں کی عزت کرنے اور انہیں قبول کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔
اور اسی کیمیکل کی بدولت ہم جو ایک ٹیم اور اداروں کی شکل میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چوتھا کیمیکل پیدا کرنے کا جو ہے وہ اس کا نام ہے آکسیٹوسن۔ تو یہ ہمارے اندر دوستی، پیار اور اعتبار کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سوشل کیمیکل ہے اور یہ بھی ہمارے اندر ٹیم اور اداروں کی شکل میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے ہم میں جو ہے نا وہ ایک اعتبار کی جو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے اس کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، اور جس سے ہم ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اوورآل یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی باڈی جو ہے جو اس طرح کے کیمیکلز خارج کرتی ہے انسانی جسم کے اندر، تو قدرت نے یہ ہمیں چیزیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کو یوٹیلائز کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد جو ماحول ہے، جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکیں۔ اور بحیثیت ایک لیڈر، بحیثیت ایک رہنما، ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیا کریں، سمجھیں انسانی باڈی کے اندر اور پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پہ بہترین رہنما کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول اور ایسے حالات پیدا کرے جس میں لوگ اپنے مشن کے تعاقب میں بالکل ایکٹیو رہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو ایک توازن ہے، ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ ایک ادارے کے اندر مختلف چیزوں کے اندر ایک توازن برقرار رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ایسا ماحول پرووائڈ کرتی ہے جو انسانی جسم کے اندر یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو یوٹیلائز کر کے حکمت عملی کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے ایک لیڈرشپ کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے تو ایک کمپنی کے اندر ایک بڑا پازیٹیو اور اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو دوسری چیز اس نے یہاں پہ بیان کی ہے اس کا نام جو اس نے دیا ہے وہ ہے کہ اپنے ملازمین کے حق کے لیے بہادری سے لڑنا۔ یعنی اس بک کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی بہادری سے لڑتی ہے، اور پھر اگر بعض اوقات جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ قوانین تک کو توڑ دیتے ہیں جو حدود کے اندر رہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض رہنما جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے حق میں اس طرح لڑتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے ارد گرد ایک جو ڈھال ہوتی ہے نا اس کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ٹیکنالوجی پر ایک حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانی جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہوتا ہے انسانیت کا، وہ یہ ٹیکنالوجی اور مشینیں نہیں کبھی پیدا کر سکتی۔ تو جب آپ اپنے ماتحت پر بھروسہ کریں گے اور ان کو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں گے جو ان کو حفاظت اور ایک اپنے ارد گرد حفاظتی دیوار کا کام کرنے والی ہو، تو یقیناً وہ لیڈر بھی کیا کریں گے، وہ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ بھی آپ کو ایک اچھا رسپانس دیں گے، اور جس سے یہ ان کو اندر یہ چیز احساس پیدا ہوگا کہ یہاں چونکہ ہمارا لیڈر ہم پہ اعتماد کرتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، تو لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو مان دیں، اس کی باتوں کو ایک بڑا سمجھیں اس کی باتوں کو، اور اسے اب بہت آگے اس کی باتوں کو لے کے جائیں، یعنی اس کا جو مان جو ہے اس کو پورا کریں۔ اسی طرح جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر یہ چیز اعتماد پیدا کرنے میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اس کی ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اچیو کر لیتا ہے اور ان کو آگے بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو اس بک کے اندر تیسرا جو اس نے بیان کیا ہے وصف، وہ ہے اعداد و شمار نہیں بلکہ آپ کے کارکن اہم ہیں۔ یعنی ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اعداد و شمار کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو پہلے رکھتا ہے، اعداد و شمار کو بعد رکھتا ہے، وہ ان کو اچھے اور برے وقت میں چلنے کی ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی اپنے ماتحتوں کو، اور ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کے دور میں
لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، بڑے سے بڑے گھر بنا رہے ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اپنے قریب، اپنے گھر کے قریب لوگوں کو آنے نہیں دیتے، یعنی خود غرض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسانی جو جذبات ہوتے ہیں اس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور اعتماد کی فضا کو کم کر دیتی ہیں۔ تو اسی چیز کو اگر ہم کمپنیوں کی طرف لے کے جائیں تو بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف کام پہ توجہ دی جاتی ہے، جو لوگوں کی جو ایک ہوتا ہے ان کا فلاح و بہبود ہوتی ہے یا ان کے اندر کوئی ایک تعلق ہوتا ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، اور جہاں پر یقین اور تعاون کا کچھ خاص عنصر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ صرف اپنی ذات کی حد تک کام کرتے ہیں۔ کمپنی چونکہ کام چاہ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا ایک لمیٹڈ سا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مطلب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک کام چلتا ہے چلاتے ہیں، بعد میں پھر دیکھی جائے گی، تو اس طرح کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں تو ہم جو انسانی صلاحیتیں ہیں، جو رب نے ان کو یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھنے میں، پرکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر اس کے مطابق ان کو استعمال کریں۔ جو رب نے ان کو اس طرح کے کیمیکلز ان کے اندر رکھے ہیں، جو کیمسٹری رکھی ہے رب تعالیٰ نے انسان کے اندر، ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو آج کا یہ معاشرہ جو ہے وہ کافی حد تک نکھر سکتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ڈوپامائن کی پرفارمنس تو مانگتا ہے، چاہتا ہے، لیکن سیروٹونن اور جو آکسیٹوسن کی جو اثرات ہیں اس میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو چوتھے نمبر پہ اس نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ تو لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں اس پر جو حکومت کرنا ہوتا ہے یہی اصل حکمرانی ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایسے ہی آتی ہے جب ہم اپنی ذمہ داری کو ایک اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں۔ ایک بہترین لیڈر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں اور صرف خیالی طور پر نہیں بلکہ پریکٹیکلی جو ان کے مسائل ہوں ان کو غور سے سنیں، ان کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ اس کے حل کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ غور و فکر کریں، تفکر کریں اور آپ کو کسی مسئلے کا حل مل جائے تو پھر آپ سوچنا یہ بے وقوفی ہے۔ جب آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بس سوچتے رہیں گے تو مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی۔ تو اس کا حل بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ حقیقت پسند رہیں پریکٹیکل لائف کے اندر اور معاملات کو قابو میں رکھیں، ذاتی طور پر ان لوگوں سے ملیں جن کی آپ خدمات حاصل کرنا چاہتے ہوں اور اپنے ماتحتوں کو توانائی اور وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے سنیں، ان کے مسائل کو سنیں اور پھر آخر میں اگر کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے کہ جو سمجھیں کہ کمزور سی بات ہے ان کی طرف سے تو اس پہ صبر کریں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ فوراً گوگل نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ زمانہ گوگل کا ہے لیکن صبر بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے، تو صبر بھی کر کے کافی چیزوں کو کافی حد تک ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، نپٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو نمبر 5 کے اوپر اس نے چیز بیان کی ہے اس کا نام ہے کہ اس بات کو مت بولیں کہ آپ عادات کے نہیں بلکہ لوگوں کے رہنما ہیں۔ بڑی زبردست بات اس نے یہ بتائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ اپنی وفاداری کا اظہار بھی کریں اور ان کو اس حد تک اپنی وفاداری کا احساس دلائیں کہ وہ دل و جان سے آپ کو اپنا لیڈر مانیں، اپنا رہنما تصور کریں۔ اتنی ان کے ساتھ آپ کی وفاداری کا جو ہے نا وہ لیول ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ نظم و ضبط، تابعداری کے جذبات سے جب آپ لیس ہوں گے اور ایک زبردست ٹیم تشکیل دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے لیڈرشپ کے 5 اہم سبق شیئر کرتا ہوں میں۔ ایک لیڈرشپ کے لیے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح کی ہی کمپنی ہوگی، اور جس طرح کا لیڈر ہوگا اسی طرح کا ماحول ہوگا۔ نمبر 3 کہ ذہانت لیڈرشپ کا ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 4 کہ اچھے دوستوں کا چناؤ کریں، انتخاب کریں۔ اور نمبر 5 کہ آپ کا کام تعداد کو نہیں بلکہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہی چیز اہمیت رکھتی ہے۔
اسی طرح اسی بک کے اندر جو نمبر 6 پہ اس نے بیان کیا ہے، اس کا نام ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ متاثر کریں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہمدردی اور ان کی خدمت کرنا، یہ ان کا اولین فرائض میں سے ہو۔ اور کمپنی کمپنی کے مینیجرس ہوں، وہ اعداد و شمار کو تو دیکھتے ہوں، لیکن اصل رہنما جو ہوتے ہیں اعداد و شمار کو نہیں بلکہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ تو جب تک خریدار جو کمپنی کا خریدار ہوتا ہے وہ تب تک کمپنی سے پیار نہیں کرتا جب تک کہ کمپنی کے ملازم کمپنی سے خود پیار نہ کریں۔ یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو نہ صرف کمپنی بلکہ ارد گرد کی چیزیں بھی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں، نکھر سکتی ہیں اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو نمبر 7 پہ اس نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ زیادہ اور بہترین لیڈر پیدا کریں۔ یہ اس نے ایک وصف بیان کیا ہے ایک لیڈر کا۔ تو آج کی اس مصروف ترین دنیا کے اندر طرح طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اس کاروباری دنیا کے اندر اس کا سب کا مسائل ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پاس ہے۔ صرف تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کون کون سے چیلنج ہیں، ان کو کیسے فیس کرنا ہے اور ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز اگر لوگوں سے پوچھیں تو اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کون سی کامیابی ہے جس پر انہیں فخر ہے، یعنی لوگوں سے پوچھیں کہ کون سی ایسی کامیابی ہے جس پر آپ کو فخر ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ سب کچھ ہمیں آسانی سے مل گیا، اور ایک تعداد ایسی ہے وہ جو کہے گی کہ یار ہم نے یہاں تک پہنچنے میں، یہ کامیابی حاصل کرنے میں بہت مشقت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو 3 بجے تک جو ہے نا وہ دن سے لے کے دن کو کام جو نارمل جب آدمی شروع کرتا ہے ڈے ٹائم میں، وہاں سے لے کے رات 3 بجے تک جا کے وہ لوگ کام کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، تب جا کے وہ یہ لیڈرشپ اور اتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ لیڈرشپ کام کم کرنے کا لائسنس نہیں ہوتا، بلکہ لیڈرشپ ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں لینے کا نام ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنا وقت اور انرجی سب کچھ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ فوراً سامنے نہیں آتا، بڑا ٹائم لگتا ہے ایک لیڈرشپ کا اثر لوگوں کے سامنے آنے میں۔ رہنمائی یاد رکھیے لیڈرشپ ایک وعدہ ہے۔ جو لیڈر صرف کمپنی کی سرخیوں کو پڑھتے ہیں اور صرف بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک اچھے لیڈر کے طور پر نہیں جانے جا سکتے۔ ہمیشہ وہی لیڈر آگے آتے ہیں، بڑے تصور ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کی توسط سے میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ ہر روز کم از کم ایک ایسا کام اچھا ضرور کریں جس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہو، اور ہم ایسے لیڈر چنیں کہ جس طرح کی لیڈر کی ہم خواہش کرتے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لائف کے اندر ایک لیڈرشپ کے وصف پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ یہ ویڈیو خود بھی سنیں گے اور آگے اپنے جتنے بھی دوست و احباب عزیز و اقارب ہیں ان تک یہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔